ہم سب کے رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ انیس صاحب بات چل رہی تھی، والد صاحب کو میں حج پہ لے کے گیا۔ آپ یقین کرو کہ جب مکے کی طرف تھے تو کیونکہ سفر تھوڑا سا مکے کے اندر آپ تو جانتے ہو کہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، تو آنے جانے کے اندر کبھی کبھی والد صاحب کہہ دیتے تھے کہ تم چلے جاؤ، اور طواف کے لیے بھی اس کے لیے بھی، کیونکہ ماشاءاللہ عبادت تو ایسی ہوتی تھی۔ اچھا جب مدینے پہنچے تو آپ دیکھو کہ 8 دن مل رہے تھے، اور والد صاحب صبح ہی صبح اٹھ کے بولتے چلو ساتھ لے کے چلو، ارے بھائی، اور آپ یقین کرو کہ پوری کے پوری 8 دن تک 5 وقت کی نماز ہے، اور کہہ رہے مجھے لے کے چلو، کیونکہ اللہ پاک نے اس وقت اسباب بھی ایسا قریب کا بنا دیا تھا، اور پھر مدینے کی محبت بھی ایک عجیب محبت ہوتی ہے کہ وہ جس کے صدقے میں سب کچھ ملا، اور جب اس کی قربت قریب سے قریب آتی جاتی ہے تو محبت کے کیا کہنے۔ تو میں کہوں گا کہ کوئی ایسا مدینے کا کلام ہو جائے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور ایسا ہی ہے کہ جو ہر مطلب مسلمان جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا ہے، اور واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جب ہوتے ہیں تو اس کی محبت ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور مدینۃ المنورہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو میرا تو یہ یقین ہے کہ اس سرحد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو شاید کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ مدینہ پاک میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں کی خوشبو ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک اور بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ کیا بات ہے، تو وہاں ایک مفتی بھی تھے میرے ساتھ، انہوں نے کیا کہا کہ کہتے یار کہ جو حج سے پہلے چلا گیا تو روزے کے پاس روزے رسول پہ گیا تو وہ ساری برکتیں لوٹ کے آ جائے گا، اور جو حج کے بعد کیا وہ اپنے سارے گناہ معاف کر کے روزے کے در پہ حاضری ہوگی۔ تو کیا کہنا ہے؟ بس یہی اسی مضمون کے حوالے سے کلام کے چند اشعار نعت کے پیش کروں گا، درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، روزے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو، روزے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہوں، ایسے بھی تو آ جائیں
لمحات مدینے میں ایسے بھی تو آ جائیں، لمحات مدینے میں کچھ ہارے درودوں کے ہیں زادے سفر میرا، کچھ ہارے درودوں کے ہیں زادے سفر میرا، لے جاؤں گا اشکوں کی بارات مدینے میں، لے جاؤں گا اشکوں کی بارات مدینے میں، روکو نہ مجھے لوگوں دیوانہ ہوں دیوانہ، دیوانہ ہوں دیوانہ، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، اور مکتا ہے کہ وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب، وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ بھائی، کیا بات ہے، مدینے کی کیا بات ہے، کیا تڑپ ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کی تڑپ کو قبول و منظور فرما لیں۔ حضرت آخری لمحات افطار کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور سب ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھنے والے ہیں، دسترخوان سج چکا ہے۔ دو جملوں میں کوئی بات اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف جانا ہے ہمیں۔ آج عشرہ رحمت کا آخری دن ہے،
तो कोई ऐसी दो जुमलों में कोई बात मान दीजिएगा और फिर इसके बाद हम दुआ की तरफ चलेंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस ना हो, हमेशा इसी बात पे उम्मीद लगा के रखें कि रब ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह। हमारी जो इबादतें हैं टूटी फूटी वो हम करते रहें, हमें इस पे घमंड ना हो कि हम इसके वजह से अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे। बस उम्मीद अल्लाह की रहमत, यही उम्मीद रहे। रब ताला अपनी रहमत के सदक़े में, अपने महबूब के सदक़े में हमें अपना मकबूल, अपना पसंदीदा बना लेगा। क्या बात है। नाज़रीन, पढ़ते उस सेगमेंट की तरफ कि मेरा रब वो सब बांटने लगा है, सिर्फ एक आमीन कहने की देर है। बहुत सारी जगहों पे लाखों इनामात बांटे जा रहे हैं, दुनियावी इनामात भी, और आखिरत के इनामात लेने वाला कौन है? मेरा रब बांट रहा है वो सब कुछ, है कोई लेने वाला? वो बार बार पुकार के कह रहा है कोई लेने वाला? अफ्तार का ये वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है, वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और इस वक्त मेरा सब कुछ मेरे नबी की मोहब्बत पे कुर्बान है। मेरा रब बांट रहा है अपनी मोहब्बत करने वालों को। तो आइए नाज़रीन, अपने रब से इस तरह इश्क करें, अपने रब से इस तरह मोहब्बत करें कि उसकी शफकत और उसकी रहमत बरसती रहे, और वो बरसती ही रहेगी, इसलिए कि जो रब से करीब हो जाता है फिर अल्लाह उसे अता भी ऐसा ही करता है। आइए नाज़रीन, हाथों को उठाकर, नज़रों को झुकाकर अपने रब के हबीब पेश होते हैं और दुआ करते हैं। हज़रत दुआ कराइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, ऐ हमारे प्यारे रब, ए बड़े बड़े पहाड़ों के मौला, इस बेसुतून आसमान के रब, चांद सूरज के खुदा, महबूबे खुदा, हम तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर तेरी रहमत पे टिकटिकी बांधे हुए इस उम्मीद पर दुआ मांग रहे हैं कि जो तेरी बारगाह में तुझसे सवाल करता है तो उसको अता कर देता है। मौला, अशराए रहमत की आखिरी घड़ियां हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुछ नहीं मालूम कि आइंदा साल हम दोबारा अशराए रहमत देख भी सकें या ना देख सकें। हमें जिंदगी में दोबारा अशराए रहमत देखने का मौका मिले भी या ना मिले। मौला, अपनी रहमत अता कर दे। मौला, ये अशराए रहमत गुजर रहा है, अपनी रहमत अता कर दे। मौला, तुझे तेरी रहमत का वासिता, ऐ अल्लाह, हम तुझसे अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं। मौला, हमें बख्श दे। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू
تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو۔ الہ العالمین تو ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم تیری بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب نمازیں پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، لیکن شیطان لعین ایسا دشمن ہے کہ ہمیں بار بار گناہوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، مولا اپنی پناہ عطا کر دے، مولا اپنی پناہ عطا کر دے، ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اب جو ہم توبہ کر رہے ہیں مولا ہمیں استقامت عطا فرما دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو نیک بنا دے۔ الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین قبر میں آسانی فرمانا، قبر کے سوالات میں آسانی فرمانا، محشر میں آسانی فرمانا۔ الہ العالمین اس صراط کے پل سے ہمیں آسانی سے گزار دینا کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ گناہگار اس پہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ الہ العالمین ہم بھی تو گناہگار ہیں، ہمیں بڑا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن مولا تیری رحمت پہ امید ہے۔ اے اللہ ہمیں پلے صراط پہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزار دینا، جبرائیل پر بھی چاہے ہم اس کے اوپر سے گزر جائیں، محبوب کا صدقہ مولا ہمیں پلے صراط پہ آسانی سے گزار دینا، جہنم کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اس رمضان کا واسطہ، عشرہ رحمت کا واسطہ مولا ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو ہماری دعا میں سامعین ناظرین شامل ہیں، مولا تو سب کی دعاؤں کو بخوبی جانتا ہے، دلوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ مولا جو بیمار ہیں، جسمانی روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، مولا سب کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے، جو تنگ دست ہیں مولا انہیں فراغ دست کر دے۔ الہ العالمین
دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں مولا سب کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے۔ خارجی اندرونی ہر قسم کی سازشوں سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔